السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج پھر میں کلاس 10 کی درخشہ کتاب کا چیپٹر نمبر 33 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم لوگ سب سے پہلے پڑھیں گے سلام مچلی شہری کے بارے میں، اور سب سے آخر میں ہم لوگ اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کو حل کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 10 میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں، میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ آج ہم لوگوں کا درخشہ کتاب کا آخری سبق ہے اور آخری چیپٹر ہے، اس لیے آپ کو درخشہ کتاب کے ختم ہونے کے بعد روشنی کتاب پڑھنی ہے یا اردو قواعد پڑھنا ہو، آپ کو جو بھی پڑھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں کہ ہم کو روشنی کتاب پڑھنی ہے یا ہم کو اردو قواعد پڑھنا ہو۔ تو آپ کے کمنٹ کو میں دیکھوں گا، جیسے رائے آئیں گی انشاءاللہ اسی حساب سے کام کیا جائے گا۔ تو چلیے ہم لوگ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سلام مچلی شہری کا اصل نام عبدالسلام ہے۔ سلام مچلی شہری کا اصل نام عبدالسلام ہے۔ سلام مچلی شہری کا اصل نام عبدالسلام ہے۔ اصل نام جو ہے عبدالسلام ہے، لیکن سلام مچلی شہری کے نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ لوگ اس کو سلام مچلی شہری کے نام سے پکارتے تھے، عبدالسلام کے نام سے نہیں پکارتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبدالسلام جو ہے اصل نام ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے سلام مچلی شہری یہ مشہور نام تھا، اسی لیے سلام مچلی شہری کو سلام مچلی شہری ہی کے نام سے پکارتے تھے، عبدالسلام کے نام سے نہیں پکارتے تھے۔ ان کے والد کا نام عبدالرزاق ہے، یعنی سلام مچلی شہری کے والد کا نام عبدالرزاق ہے۔ اصل نام عبدالسلام اور والد کا نام عبدالرزاق۔ عبد جو ہے دونوں کے نام کے شروع میں جڑا ہوا ہے، السلام سے پہلے عبد ہے، الرزاق سے پہلے عبد ہے، تو ان کا اصل نام عبدالسلام ہے اور جو ہے ان کے والد کا نام جو ہے عبدالرزاق ہے۔ سلام مچلی شہری کی پیدائش 1921 عیسوی کو جونپور میں ہوئی۔ سلام مچلی شہری کی پیدائش کب ہوئی؟ تو جواب ہوگا 1921 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی، اور کہاں پر ان کی پیدائش ہوئی؟ تو جواب ہوگا جونپور میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ سلام مچلی شہری کی وفات 1973 عیسوی کو لاہور میں ہوئی۔ سلام مچلی شہری کی وفات کب ہوئی؟ تو جواب ہوگا 1973 عیسوی کو ان کی وفات ہوئی، اور کہاں پر ان کی وفات ہوئی؟ تو جواب ہوگا لاہور میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وفات ہی کو ہم لوگ کہتے ہیں انتقال۔ اگر پوچھا اس طرح جائے کہ سلام مچلی شہری کا انتقال کب ہوا، تو جواب دیں گے 1973 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ وفات اور انتقال جو ہے یہ مترادف لفظ ہے۔ مترادف لفظ کسے کہتے ہیں وہ سبق کے اخیر میں ہم لوگ سیکھ جائیں گے کہ مترادف الفاظ اسے کہتے ہیں۔ تو وفات اور انتقال جو ہے دونوں کا معنی ایک ہے۔ اگر پوچھا جائے وفات کے بارے میں تو آپ جواب دیں گے 1973، اگر پوچھا جائے انتقال کے بارے میں تو آپ جواب دیں گے 1973 عیسوی کو لاہور میں ہوئی۔ سلام مچلی شہری گیت کے شاعر تھے۔ سلام مچلی شہری گیت کے شاعر تھے۔ اگر سوال اس طرح آ جائے کہ سلام مچلی شہری جو ہے وہ کس چیز کے شاعر تھے، تو آپ جواب دیں گے وہ گیت کے شاعر تھے۔ کس کے شاعر تھے؟ گیت کے شاعر تھے، اور گیت کے مجموعے درج ذیل ہیں۔ گیت کے مجموعے درج ذیل ہیں، یعنی سلام مچلی شہری جو ہے وہ گیت کے کچھ کتابیں لکھے ہیں، وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 میں ہے پایل، نمبر 2 میں ہے بازو بند کھل جائے، نمبر 2 میں کیا ہے؟ بازو بند کھل جائے، نمبر 3 میں ہے تین ہیرے۔ سلام مچلی شہری کے گیت کی 3 کتابیں ہیں۔ پہلے کا نام پایل، نمبر 2 میں ہے بازو بند کھل جائے، نمبر 3 میں ہے تین ہیرے۔
اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کے طرف، جس میں سوال نمبر 1 میں ہے کہ سلام مچھلی شعری کس صنف شاعری کے شاعر تھے؟ سلام مچھلی شعری کس صنف شاعری کے شاعر تھے، یعنی سلام مچھلی شعری کس صنف اور کس چیز کے شاعر تھے؟ تو جواب ہوگا گیت کے شاعر تھے۔ کس چیز کے شاعر تھے؟ گیت کے شاعر تھے۔ سوال نمبر 2 میں ہے جمنا ندی ہمارے ملک کے کس صوبے سے گزرتی ہے؟ جمنا ندی ہمارے ملک کے کس صوبے سے گزرتی ہے؟ تو جواب ہوگا اتر پردیش سے جمنا ندی گزرتی ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی؟ تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی؟ تو جواب ہوگا شاہ جہاں نے تاج محل کو تعمیر کرائی تھی، اور شاہ جہاں کے حکم سے تاج محل کی تعمیر اور تاج محل کو بنوایا گیا تھا۔ تو سوال نمبر 3 میں کیا ہے کہ تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی؟ تو جواب ہوگا شاہ جہاں نے تاج محل کی تعمیر کرائی تھی۔ سوال نمبر 4 میں ہے ذیل کے شعر کا دوسرا مصرع پورا کریں۔ ذیل کے شعر کا دوسرا مصرع پورا کریں۔ کیا جانے کیا کہہ جاتی ہیں؟ کیا جانے کیا کہہ جاتی ہیں، اس کے بعد یہ جگہ جو ہے خالی ہے، اس کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہوگا آکاش کے ہنس مکھ تاروں سے۔ آکاش کے ہنس مکھ تاروں سے، یہ آکاش کے ہنس مکھ تارے، یہ جو لائن ہے، اس لائن کو ہم یہاں لے کے آ جائیں گے تو اس کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ ذیل کے شعر کا دوسرا مصرع پورا کریں۔ ذیل کا شعر، نیچے کا شعر یہ ہے کیا جانے کیا کہہ جاتی ہے، اس کے بعد ہم لوگوں کو لکھنا ہے آکاش کے ہنس مکھ تاروں سے۔ سوال نمبر 5 میں ہے آکاش کا مترادف لفظ کون ہے؟ آکاش کا مترادف لفظ کون ہے؟ تو جواب ہوگا آسمان آکاش کا مترادف لفظ ہے۔ مترادف لفظ کسے کہتے ہیں، میں آپ کو یہ بات بتلا دوں۔ مترادف لفظ کہتے ہیں کہ دو لفظوں کا معنی ایک ہو۔ دو لفظوں کا معنی، 2 لفظ 3 لفظ جتنے بھی لفظ ہوں، جتنے بھی الفاظ ہوں، اگر ان کا معنی ایک ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ جیسے کہ ان کی ایک مثال، آکاش کا معنی ہوتا ہے آسمان، اور آسمان کا بھی معنی ہوتا ہے کیا؟ آسمان۔ تو یہ دونوں لفظ کا معنی ایک ہو گئے، اسی لیے جو ہے اس کو مترادف الفاظ کہیں گے۔ جیسے پانی، پانی کو کہتے ہیں پینے کی چیز، اسی طریقے سے آب، آب کا بھی معنی ہوتا ہے پینے کی چیز۔ تو دونوں لفظوں کا معنی جو ہے ایک ہو گیا، اسی لیے اس کو ہم لوگ کہیں گے مترادف الفاظ۔ تو ساتھیوں، میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ آج کا سبق آپ نے مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا۔ کہیں بھی دقت ہو، کہیں بھی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جواب دے دیا جائے گا۔ اور 10ویں کلاس کی مکمل اور بہترین تیاری کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ کے سبق کا PDF لینے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 9934753942۔ اس نمبر پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور روزانہ کے سبق کا PDF لے سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کے سبق کا PDF لینے کے خواہش مند ہیں تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو روزانہ کے سبق کا PDF مل جائے گا۔ تو آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں، آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔